السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ہیں سارے؟ الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں۔ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ آج میری یہ ویڈیو سبجیکٹ سلیکشن کے متعلق ہے کہ ہم سی ایس ایس کے لیے کون سے سبجیکٹس رکھیں، سی ایس ایس کے لیے کون سے سبجیکٹس رکھنے چاہیے جس کی وجہ سے مارکس ان کے ہائی آتے ہیں، کن سبجیکٹس کی بدولت مارکس ہائی آتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارکس حاصل کرنے کے لیے ایسے کون سے اسکورنگ سبجیکٹس آپ رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کے مارکس انکریز کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کمپلسری 6 سبجیکٹس ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 6 سبجیکٹ پر مہارت حاصل ہونی چاہیے، ان سبجیکٹ کو آپ نے اچھی طرح کور کرنا ہے۔ پھر آپ نے آپشنل سبجیکٹ کا سوچنا ہے۔ جب تک آپ کا انٹرسٹ کسی سبجیکٹ میں ڈیولپ نہیں ہوگا، جیسے کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، پھر اسلامک اسٹڈی، انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن، انگلش ایسے، یہ آپ کے 6 سبجیکٹ بنتے ہیں ٹوٹل۔ سب سے پہلے آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے، کرنٹ افیئر پہ فوکس کریں گے سب سے زیادہ۔ کرنٹ افیئر پر فوکس کرنے کے بعد آپ پاکستان افیئر پر فوکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کس سبجیکٹ میں مہارت حاصل ہے اور کس سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں۔ تو یہ ویڈیو میری ان لوگوں کے لیے ہے جو آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں مینٹلی طور پر کہ ہم کون سا سبجیکٹ جو ہے اوور لیپ کر کے اس کو تیاری کر سکیں۔ تو میں اپنا بتاؤں تو مجھے زیادہ انٹرسٹ تھا پولیٹیکل سائنس میں نے پولیٹیکل سائنس رکھی تھی۔ پولیٹیکل سائنس اوور لیپ بھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ میں نے رکھی تھی کمبینیشن میں پبلک ایڈمنسٹریشن۔ پھر مجھے کرمنالوجی میں بڑا انٹرسٹ تھا، کرمنالوجی میں نے رکھا سبجیکٹ، بہت اسکورنگ سبجیکٹ ہے، بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ تو کرمنالوجی کے ساتھ میں نے ایک سبجیکٹ رکھا تھا ہسٹری آف یو ایس اے، جو میں نے بعد میں چینج کر لی تھی، وہ اسلامک اسٹڈی میں نے رکھی تھی، اسلامک اسٹڈی اینڈ کلچر۔ تو آپ نے بھی جب سبجیکٹ سلیکشن کرنی ہے اس کے لیے آپ نے شروع میں سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کرنا ہے، وہ آپ مڈ میں جا کے بھی سبجیکٹ اپنے سلیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا فل کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے اور فل کانفیڈنس آپ کا ہو جائے کہ میں انشاءاللہ یہ سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے جب بھی تیاری کرنی ہے سب سے پہلے کمپلسری سبجیکٹ پہ فوکس کرنا ہے، دین پھر آپ آئیں گے آپشنل سبجیکٹ پر۔ تو آپشنل سبجیکٹ کے حوالے سے میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آفٹر کمپلیشن آف کرنٹ افیئر دین یو شوڈ موو ٹو آپشنل سبجیکٹس۔ تو آپشنل سبجیکٹ میں سب سے اچھا سبجیکٹ میرے لحاظ سے پولیٹیکل سائنس ہے، کیونکہ آپ کو ہسٹری کا تھوڑا بہت نالج ہوتا ہے، تو سیاست میں اگر آپ انٹرسٹ ہیں تو یہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس، اور اسکورنگ سبجیکٹ بھی ہے۔ اچھا، ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ یہ سبجیکٹ سب سے اسکورنگ سبجیکٹ ہے، یعنی اگر آپ کی بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ہوئی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کمپیوٹر سائنس رکھوں تو میرا ایک اچھا سکور آئے گا۔ بالکل اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، کمپیوٹر سائنس رکھیں آپ۔ کمپیوٹر سائنس آپ کو بہت فوکس کرے گا کیونکہ اس میں آپ کے کنسیپٹ بہت زیادہ حد تک کلیئر ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو ماسٹر جس سبجیکٹ میں آپ کا ماسٹر ہے وہی سبجیکٹ آپ رکھ کر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور وہ والے سبجیکٹ آپ نے چوز نہیں کرنے جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے انٹرسٹ کی، آپ کا جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے، جس سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے، جس سبجیکٹ میں آپ کا شوق ڈیولپ ہوتا ہے، آپ نے وہ سبجیکٹ رکھنا ہے۔ کسی کے کہنے پہ نہیں آنا، کسی اکیڈمی والے پروفیسر کے کہنے پہ نہیں آنا کہ جی فلاں سبجیکٹ اچھا ہے، فلاں سبجیکٹ اچھا ہے یا فلاں اچھا ہے۔ آپ نے جب بھی فوکس کرنا ہے اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر آگے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، سبجیکٹ سلیکشن میں میرا جو کرائٹیریا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی پسند کے، اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے سبجیکٹ رکھے تھے، تو مجھے الحمدللہ بڑے ہیلپ فل ہوئے کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا، انٹرسٹ میں ان چیزوں کو اچھی طرح فوکس کرتا تھا، ان کو تیار کرتا تھا، تو مجھے کافی اس میں ہیلپ ہوئی۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سی ایس ایس کی پریپریشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ سی ایس ایس کی پریپریشن میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، تقریباً آپ کو 1.5 سال لگتا ہے پوری فل ٹائم پریپریشن کے لیے، اچھا سی ایس ایس کرنے کے لیے 1.5 سال آپ کو درکار ہے۔ تو یہ جاب میں کرنا چاہیے، ڈیورنگ جاب کرنا چاہیے، یا جاب کے بعد کرنا چاہیے، یا ڈیورنگ اسٹڈی کرنا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ سب سے زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈیورنگ اپنی ایجوکیشن سی ایس ایس کی پریپریشن سٹارٹ کر دیں۔
اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یونیورسٹی ہوگی، یونیورسٹی میں لیبس ہوتی ہیں، وہاں پر آپ بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں، یونیورسٹی میں لائبریریاں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں۔ ہاسٹل کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے ہاسٹل میں نہیں پڑھ سکتے، تو وہ اپنا ٹائم سارا لائبریری میں، یونیورسٹی میں گزاریں تاکہ وہاں پر وہ اچھی تیاری کر سکیں۔ ان کو نوٹس بھی وہیں پر اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ نیٹ کی بڑی اچھی سہولت ہے، ایسے پیپرز ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، گھر آ کے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے ان بچوں کے لیے جو بچے پریپریشن کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس کی۔ تو ڈیورنگ جاب کے ساتھ بھی لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ہائی فائی ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے نا میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ کریں، کیونکہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے کہ وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے، کتنی جلدی میں وہ چیزیں میمورائز کر لیتا ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹپس تھے جو میں نے کہا کہ اب میں ان لوگوں سے شیئر کر سکوں اپنے ویور سے۔ تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، یہ مجھے ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ میری ویڈیو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں گے تو میرے اندر بھی کریج پیدا ہوگا، اور آپ لوگوں میں بھی کریج پیدا ہوگا کہ آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہاں سی ایس ایس کروانے آیا ہوں، آپ لوگوں کو صرف دکھانے یا سکھانے نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے سی ایس ایس کرنا ہے تو سر آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے سی ایس ایس، ہم لوگوں جیسے بندوں نے نہیں کر سکتے۔ آپ تو بھی ینگ خون ہو، آپ کے پاس ایج ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس منی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ انشاءاللہ سی ایس ایس انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ سی ایس ایس کریں گے۔ تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ سے اسی طرح گپ شپ رہے گی۔ مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔